أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر 203 کے اندر اللہ تعالیٰ نے تعجیل اور تاخیر کا بتایا ہے، اور ذکر کیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ کہ اللہ کا ذکر کرو معدودات دنوں کے اندر، معدودات مقرر شدہ۔ فمن تعجل فی یومین، پھر 2 دن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جس نے جلدی کی فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جس نے تاخیر کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ 2 دن تاخیر اور 2 دن جو ہے یہ جلدی کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے، اور اس سے پہلے ایام معلومات گزرا، اور اس سے مراد ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ ذکر اللہ سے مراد یہ ہے کہ ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، وَاذْكُرُوا اللہ، یہاں ذکر اللہ سے مراد یہ ہے کہ ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد اللہ اکبر کہیں، جیسا کہ ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ حج کے ان دنوں کے اندر 9 ذی الحجہ کے فجر سے لے کر اور اسی طرح یہ 5 دن چلتی ہے، 5ویں دن عصر کی نماز تک یہ چلتی ہے، یہ تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہاں ذکر اللہ سے مراد یہی ذکر ہے، اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کا دن قربانی کا دن ہے، عرفہ کا دن جو ہے قربانی کا دن ہے، اور ایام تشریق ہمارے یعنی اہل اسلام کی عید کے دن ہے، اور یہ کھانے پینے کے ہیں۔ اور اسی طرح احمد کی حدیث میں ہے کہ ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر اللہ کرنے کے دن ہیں۔ اور اسی طرح پہلے یہ حدیث بھی بیان ہو چکی ہے کہ وہ کل عرفات جو ہے وہ کل ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور ایام تشریق سب قربانی کے دن ہے۔ اور یہ حدیث بھی گزر چکی ہے کہ مینا کے دن جو ہیں یہ 3 ہیں، 2 دن کی جلدی یا دیر کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر مینا کے دن کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ 2 دن جلدی کر لی تو تیسرا دن اسے مل گیا تو بھی قیام مینا ہو گیا، اور اگر 2 دن اس نے تاخیر کی تب بھی تیسرا دن اسے مل گیا تو بھی قیام مینا ہو گیا، اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر اس سے مراد یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، دیکھیں ساری کی ساری عبادتوں کا نچوڑ جو ہے، چاہے وہ وقوف عرفات ہو، چاہے وہ قیام مینا ہو، چاہے وہ حج کے سارے مناسک ہوں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے کوئی دوسری عبادت ہو، کیسی ہی عبادت کیوں نہ ہو، ان ساری کی ساری عبادتوں کا نچوڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ لمن اتقى، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ارشاد بھی فرمایا سورۃ النازعات کے اندر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت پھر رکھی ہی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو متقی ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں، گناہ سے بچاتے ہیں۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع کے اندر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تمہارے سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے سپرد لے لیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے سپرد، اپنے ضمن میں لے لیں گے، ضامن خود بن جائیں گے، اللہ کی ذات بن جائے گی، اور جس کام کی ضامن اللہ کی ذات بن جائے وہ پایا تکمیل تک کس طرح نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقوی کا یہ سب سے بڑا انعام ذکر کیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے سارے کے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ سورۃ الحجرات کی آیت ہے، سورۃ الحجرات کے اندر دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، اور یہ عبادتیں ساری انسان کو کیا کرتی ہیں؟ متقی بناتی ہیں، تقوی والی بناتی ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے اندر زندہ کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کے اندر ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے جتنے بھی امت محمدیہ پر ایمان لانے والے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جو متقی ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تو ہے نا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، سوائے تقوی کے فضیلت ہے۔ اور یہاں بھی تقوی مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی آیت کے اندر ذکر کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن سارا کا سارا ہدایت کا سرچشمہ ہے، کیسے لوگوں کے لیے؟ ھدی للمتقین، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ آج کل کا مسلمان تو سمجھتا ہی نہیں ہے ڈر کیا چیز ہوتی ہے، خوف کیا چیز ہوتا ہے، یہ اللہ کا ڈر کیا ہے، اللہ کا خوف کیا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی جہاں پر بھی ہے، وہاں پر کوئی ایک فیملی ممبر ایسا ہوتا ہے جس سے بچے ڈرتے ہیں، اور اگر وہ فیملی ممبر گھر میں آ جائے تو بچے کوئی بھی حرکت کر رہے ہوں، کسی قسم کی بھی شرارت کر رہے ہوں، تو وہ وہیں سہم جاتے ہیں اور وہیں رک جاتے ہیں، وہیں رک جاتے ہیں، شرارتیں نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ فیملی ممبر ان کے سامنے موجود ہے، اور اس فیملی ممبر کا ڈر ان بچوں کے دلوں کے اندر ہے، اس لیے وہ نہیں کر رہے۔ میرا اور آپ کا تو یہ یقین ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے۔ اگر اسی بچے جیسا ڈر اور خوف میرے اور آپ کے دل کے اندر آ جائے تو ہم سے بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، کوئی شرارت ہم سے سرزد نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں ڈر، یہ ہے اصل ڈر۔ اگر ایسا ڈر میرے اندر اور آپ کے اندر آ جائے تو ہماری جتنی بھی بگڑیاں ہیں وہ ساری کی ساری خود بخود ٹھیک ہو جائیں۔ اور پھر ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہی ایسے لوگوں کے لیے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جان لو کہ تمہیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے، تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تمہیں جمع کیا جائے گا وہاں پر اللہ کے سامنے، اور تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کیا، تم سے پوچھا جائے گا تم نے دنیا کے اندر زندگی کس طرح گزاری۔ اگر صحیح گزاری ہوگی تو فبیہا، بہت اچھے ہے، اور اگر صحیح نہیں گزاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی ہے انشاءاللہ سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سب کے حق میں قبول فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، لیکن اس امید پر نہ
رہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات، فرائض، واجبات ہمارے اوپر اتارے ہیں وہ پورے کرنا لازمی ہے، وہ پورے کرنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔